بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ شادی کی پہلی رات میری ساس میرے کمرے میں آئی اور اس نے چپکے سے ایک پوٹلی بیڈ کے نیچے رکھ دی۔ ہر ہفتے وہ پوٹلی بدل دیتی۔ جب میں نے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے وہ پوٹلی کبھی نہ کھولنے کی قسم مجھ سے لی، لیکن ایک دن ساس کی غیر موجودگی میں نے وہ پوٹلی کھولی تو میری چیخ، میرا نام آسمہ ہے، ہمارا گھرانہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر غربت نہ تھی تو اتنی خوشحالی بھی نہ تھی۔ ویسے تو گھر اچھا چل رہا تھا، مگر گھر میں ہونے والے جھگڑوں نے زندگی سے سکون ختم کر دیا تھا۔ ایک جھگڑوں کی اصل وجہ صرف اور صرف ہم 4 بہنیں تھیں۔ ابا ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ کاش ہم بیٹیاں نہیں بلکہ بیٹے ہوتے۔ 4 بیٹیوں کو بیانا ان کے لیے مشکل ترین کام بن گیا تھا۔ 2 بیٹیوں کی تو اس نے کسی نہ کسی طرح شادی کروا دی تھی، مگر تیسری بیٹی یعنی میرا جہیز جوڑنے سے پہلے ان کا صبر جواب دے گیا تھا۔ صبح شام میں اور میری چھوٹی بہن اور ماں کے اور ان کے تانے سنتی۔ ماں خاموش سے سب سہتی رہتی۔ ان کو یہی تانے ملتے تھے کہ بیٹیاں ان کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، حالانکہ یہ تو قدرت کے فیصلے تھے۔ وقت گزرا اور جیسے تیسے کر کے میری بھی شادی کروا دی گئی۔ رخصت ہوتے وقت بیٹی کو دعائیں دیتے ہیں، مگر میرے باپ نے مجھے نصیحت دی کہ اب وہی گھرانہ میرا اصل گھر ہے، میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے سسرال میں ہی گزاروں، زیادہ میکے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حیران ہو گئی، میری باقی بہنوں کو تو ابا نے ایسی کوئی نصیحت نہ کی تھی۔ خیر میں خاموشی سے رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات میری ساس میرے کمرے میں آئی اور اس نے چپکے سے ایک پوٹلی بیڈ کے نیچے رکھ دی۔ میں حیران ہو گئی، آخر یہ پوٹلی کیوں رکھی گئی ہے؟ میں نے ان سے پوچھنا چاہا، مگر ان کی سخت نظروں نے مجھے کچھ بھی پوچھنے سے باز رکھا۔ میں نے دوبارہ بھی ان سے دریافت کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے تب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں نئی دلہن تھی تو خاموش ہو گئی۔ اب مجھے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق ساری زندگی اسی گھر میں رہنا تھا، تو میں کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتی تھی جس سے میرے باپ کی بات کا الٹ ہو جائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو میری آخری بہن اور ماں کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ ہر ہفتے وہ پوٹلی بدل دیتی۔ ایک بار اپنی ساس کو اچھے موڈ میں دیکھ کر میں نے ہمت کر کے پوٹلی کے بارے میں پوچھ لیا، تو میری بات سن کر وہ گھبرا گئی اور انہوں نے وہ پوٹلی کبھی نہ کھولنے کی قسم مجھ سے لی۔ میں حیران ہوئی، آخر اس پوٹلی میں ایسا کیا تھا؟ مجھے تجسس ہوا۔ میں نے جا کر وہ پوٹلی اٹھا کر محسوس کیا تو اس میں کوئی نرم نرم چیز تھی۔ کئی دھاگوں سے پوٹلی کو اچھا طرح باندھا گیا تھا۔ میں ابھی پوٹلی کھول کر دیکھنے ہی لگی تھی کہ میری ساس کے چیخنے کی آواز پر میں پوٹلی وہیں رکھ کر باہر آ گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ میرا سسر میری ساس کو بری طرح جوتوں سے مار رہا تھا اور وہ زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس منظر نے مجھے دہلا کر رکھ دیا۔ عمر کے اس حصہ میں بھی میرے سسر نے اپنی بیوی کو مارا۔ ایسے ظالم مردوں کے بارے میں سنا تھا، مگر آج دیکھ بھی لیا۔ میرے باپ گالی گلوچ کرتا تھا، مگر کبھی میری ماں کو جوتوں سے نہیں مارا تھا۔ میں سہم کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پوٹلی کھولنا مجھے یاد ہی نہ رہا۔ کچھ دیر بعد میرا سسر چلا گیا تو میں بھاگ کر باہر آئی۔ میری ساس اب تک فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مجھے ان کی حالت پر سخت تأسف ہوا۔ آگے بڑھ کر میں نے انہیں اٹھایا، پانی پلایا، زخموں پر مرہم لگائی۔ مگر سسر جی نے کیوں مارا؟ میری ساس اس سوال پر خاموش ہو گئی۔ ویسے تو انہوں نے آج تک میرے کسی کام کے سوال کا کوئی خاص جواب نہیں دیا تھا، لیکن شاید آج وہ دکھی تھیں اس لیے رو پڑی۔ ہر گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں اور زیادہ تر جھگڑے مرد کی حاکمانہ فطرت کے تحت ہوتے ہیں۔ میرے شوہر بھی اپنی چھوٹی سی بات پوری نہ ہونے پر مجھے تشدد کا نشانہ بناتے۔ میں ان کا بات سن کر دکھی ہو گئی۔ میرا باپ بھلے ماں کو مارتا نہیں تھا، مگر ان کے بیٹیوں کو لے کر دیے جانے والے تانے کوڑوں سے کم نہ تھے۔ مجھے اپنی ساس سے پوری ہمدردی ہونے لگی۔ اگلے دن پھر میرا دھیان پوٹلی کی طرف چلے گیا۔ میں نے تو ساس سے پوٹلی نہ کھولنے کا وعدہ کیا تھا، مگر پوٹلی میں آخر کیا ہے یہ جاننے کا تجسس بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے سخت لفظوں میں اسے چھونے سے بھی منع کر دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، کیا وہ بھی پوٹلی کے راز سے واقف ہیں؟ اگلے ہی دن میری نند ہمارے گھر آ گئی۔ شاید وہ اپنے خاوند سے جھگڑ کر آئی تھی، مگر جس طرح وہ مجھ سے صرف سلام کر کے میری ساس کے کمرے میں جا گھسی، مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ شادی میں بھی وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹی میں تقریباً سارا دن ہی باتیں ہوتی رہیں۔ پھر 3 بجتے ہی وہ دونوں چادر لے کر گھر سے باہر چلی گئی۔ چلتے چلتے انہوں نے میرا نام بھی لیا تھا۔ میں حیران ہوئی، دونوں نے میرے متعلق کیا بات ہو سکتی ہے؟ خیر وہ 2 گھنٹے میں واپس آ گئی اور اس بار میری نند کے ہاتھ میں بھی ایک پوٹلی تھی۔ یہ پوٹلی کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا، پہلے ساس پھر نند۔ ایک دن میرا صبر جواب دے گیا۔
اور میں چپکے سے پوٹلی کھول کر دیکھنے لگی، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ پوٹلی میں رنگ برنگے دھاگوں کا ایک گچھا تھا۔ لیکن پہلے جب میں نے اس پوٹلی کو اٹھا کر محسوس کیا تھا تو اس میں کوئی نرم شے تھی۔ مجھے اچانک اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا گمان ہوا تو جھٹ سے مڑ کر دیکھا۔ میرے پیچھے ہی میری ساس شیطانی مسکراہٹ لیے مجھے دیکھ ہی رہی تھی۔ میرا سانس خشک ہو گیا۔ کیا ہوا؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں بس نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ میں جانتی تھی تم ایک نہ ایک دن یہ پوٹلی کھول کر دیکھنے کی کوشش ضرور کرو گی، اس لیے میں نے اصل پوٹلی صبح ہی چھپا دی تھی۔ ان کی باتوں نے میرے شک پر مہر لگا دی۔ واقعی وہ یہ پوٹلی نہ تھی جو وہ ہر ہفتے رکھ کر جاتی تھی۔ ماں جی، وہ میں تو بس یوں ہی۔ میں نے بوقت کوئی بہانہ بنانا چاہا مگر میری ساس کے تھپڑ نے میری بولتی بند کروا دی۔ تم نے قسم توڑی ہے اور اب اس کی سزا بھی ملے گی۔ اگلے ہی پر انہوں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ میرا سسر اور چور بھاگ کر آئے تو انہوں نے آنکھوں سے آنسو جاری کر لیے۔ سینے پر ہاتھ تو مار مار کر وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی اور بولنے لگی کہ اس نے منع کرنے کے باوجود وہ پوٹلی کھول دی۔ پوٹلی کھولنے کی بات سنتے ہی میرے شوہر کی آنکھوں میں خون بھر گیا اور اس نے میری ساس کو کمرے سے باہر بھیج کر مجھے بہت مارا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میرے سسر نے میری ساس کو بھی اسی طرح مارا تھا۔ میرا شوہر مجھے مار مار کر تھک گیا تو چلا گیا۔ اب میں اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ اپنے میکے چلی جاؤں، مگر میں صرف ایک دن کے لیے جا سکتی تھی۔ اگلے دن ایک گھنٹہ بھی زیادہ ہو جاتا تھا تو میرا باپ میرے سر پر منڈلانے لگ جاتا۔ جس طرح میں اپنی ساس کے پاس پانی اور مرہم لے کر گئی تھی اسی طرح وہ میرے پاس آئیں، لیکن اس وقت مجھے وہ دنیا کی سب سے ڈھونگی عورت لگی۔ وہ چاہتی تو یہ تماشا نہ ہوتا مگر انہوں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا۔ شوہر تو چلا گیا تھا تو میں نے ان سے ہی اپنے میکے جانے کی اجازت چاہی تو وہ طنزیہ مسکرا دی۔ مجھے ایسا لگا وہ میری حالت پر ہنس رہی ہوں۔ شوہر سے مار کھا کر میکے جانے والی بیوی دنیا کی سب سے بے وقوف بیوی ہوتی ہے۔ تمہارے میکے جانے سے کیا تم کو لگی مار کا ازالہ ہو جائے گا؟ الٹا لوگ 700 سوال پوچھیں گے جن کے جواب تمہارے پاس نہ ہوں گے، اس لیے بہتر ہوگا خاموشی سے یہیں رہو۔ انہوں نے صاف صاف لفظوں میں مجھے انکار کر دیا۔ میرا دل بے حد برا ہو گیا تھا لیکن سوائے برداشت کرنے کے کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ دنوں بعد میرا باپ آیا۔ انہوں نے بھی مجھے رسمی سلام دعا کر کے ساس سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ حالانکہ ملنے وہ مجھے آئے تھے مگر میری ساری باتیں ساس سے یوں کر رہے تھے جیسے انہی سے ملنے آئے ہوں، اور پھر میرے شک پر مہر لگ گئی جب میری ساس نے مجھے دیر بیٹھک نہ آنے دیا۔ بولا نہ جانے وہ دونوں کیا باتیں کرتے رہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے سب نے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا ہو۔ میری زندگی کی ڈور دوسروں کے ہاتھ میں ہے، جو جس طرح چاہے مجھے چلائے گا۔ جب میری ڈور دوسروں کے ہاتھ میں ہے، میری ساس نے ڈرامے کرنے ہیں، میرے شوہر نے مجھے بلا وجہ مارنا ہے، اس گھر میں جب مجھے ذلیل ہی ہو کر رہنا ہے تو کیوں نہ میں پوٹلی کھول کر ہی مار کھاؤں۔ اب میں نے ٹھان لیا تھا چاہے جو ہو جائے میں اصل پوٹلی کھول کر دیکھوں گی۔ اگلے دن میری ساس کسی کام سے باہر گئی تو میں نے اپنے بیڈ کے نیچے پوٹلی ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن شاید میری قسمت خراب تھی جو مجھے پوٹلی کہیں نہ ملی۔ اسی دن میری ساس نے رات کو نئی پوٹلی رکھ دی۔ کچھ دن یوں ہی بیزاری سے گزر گئے۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ جس سے ہم سب چونک گئے۔ رات کو ہمارے گھر گوشت پکا تھا اور عموماً ہمارے گھر زیادہ کھانا بنتا تھا تو کافی بچ جاتا تھا جو کہ فریز کر دیا جاتا تھا، مگر صبح جب میں کچن میں گئی تو کچن کی حالت ابتر ہو گئی تھی۔ سب کچھ بکھرا پڑا تھا اور ہاٹ پاٹ سے ساری روٹیاں سالن غائب تھا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بچے ہوئے سالن تھے، وہ بھی غائب تھے۔ غرض کے کھانے کی ہر شے مانو غائب ہو گئی تھی۔ میں دنگ رہ گئی۔ اپنی ساس کو بلایا اور انہیں کچن کا یہ سارا حشر دکھایا۔ پہل تو وہ سب یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پھر انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ شاید کسی چور کا کام ہو۔ میں بھی ان کی بات سے متفق ہو گئی، شاید یہ کسی چور کا ہی کام ہے کیونکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ دوسرے ہی دن پھر ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا تو مجھے عجیب لگا۔ بھلا روز روز کوئی چور صرف کچن کا سارا کھانا چرانے ہی کیوں آئے گا؟ اسی دوران میرے شوہر کا رویہ بھی حد درجے بگڑ گیا تھا۔ وہ بات بات پر غصہ کرتا۔ اب تو میں نے ان سے پوٹلی کی بات پر ذکر کرنا بھی بند کر دیا تھا، لیکن چور کا ذکر کرنے پر بھی وہ بھڑک اٹھے تھے۔ مجھے ہمارے گھر میں غربت کے طعنے سننے کو ملے، حالانکہ ایسا بالکل نہ تھا۔ ہمارے گھر میں غریبی جیسا کچھ نہ تھا۔ میں خاموش ہو گئی، شاید اسی معاملے میں بھی مجھے بولنے کی زیادہ اجازت نہ تھی، مگر میری ساس کا رویہ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ جب صبح کچن میں سب کچھ بگڑا دیکھتی تو اس کے ماتھے پر پسینے آ جاتے، آنکھیں ادھر ادھر گھومنے لگتی۔ مجھے ایسا لگتا لازمی وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔
5 دن یہی ڈرامہ چلتا رہا۔ آخرکار اگلے دن میری نند دوبارہ ہمارے گھر آ دھمکی۔ اس بار مجھ سے سلام دعا کی رسم بھی نہ بنوائی اور سیدھا میری ساس کے پاس چلی گئی۔ مجھے بھی یہ قید بھری زندگی زیادہ پسند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے اس کے رویے کو دل پہ نہ لیا۔ ویسے بھی آج کل میں چور کی وجہ سے زیادہ پریشان تھی۔ 10 منٹ بعد ہی میرے ساس اور نند چادر لے کر گھر سے باہر چلی گئے۔ میں حیران ہوئی، ویسے تو میری نند کے نخرے آسمان چھوتے تھے، آج کیسے اتنا لمبا سفر طے کر کے آتے ہی آرام کرنے کے بجائے میری ساس کے ساتھ باہر چلی گئی۔ لیکن خیر میں سوائے کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ 2 گھنٹوں بعد وہ گھر واپس آئیں تو وہ دونوں اکیلی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ایک بارش بزرگ بھی تھا، جو گھر میں داخل ہوتے ہی نظریں ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگا۔ صحن میں کھڑے ہو کر وہ گرجدار آواز میں گرجا، اس گھر میں شیطان کا سایہ ہے۔ میں حیران ہوئی، حالانکہ وہ ڈھونگی لگ تو نہیں رہا تھا، مگر باتیں ان کی ڈھونگی بابا والی ہی تھی۔ اسی وقت میرا شوہر اور سسر بھی گھر میں داخل ہو گیا۔ میرے سسر بزرگ کے سامنے ادب سے جھک گئے، مگر میرے شوہر کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ خوف سے ان کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گھس گئے۔ گھر سے کھانا چوری ہوتا ہے، بس میں سمجھ گیا، یہ اسی شیطان کا کام ہے۔ میں کل پھر آؤں گا اور اس شیطان کو سزا دوں گا۔ میں حیران ہوئی، کھانا چوری ہونے سے بلا شیطان کا کیا تعلق؟ 5 منٹ بعد ہی بابا گھر سے چلے گئے۔ اسی رات مجھے محسوس ہوا جیسے میرے کمرے میں عجیب ہلچل ہو رہی ہے۔ میں چونکہ سارا دن کام کی وجہ سے تھکی ہوتی تھی تو میری نیند جلدی نہ کھلتی تھی۔ اس رات اچانک 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ میں بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی۔ مجھے لگا شاید اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، لیکن باہر آتے ہی میری آنکھیں ابلنے والی ہو گئیں۔ کچن میں موجود میرا شوہر جانوروں کی طرح سارا کھانا کھا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے کچی سبزیاں بھی نہ چھوڑی۔ ایسا لگ رہا تھا واقعی اس کے اندر کوئی جانور آ گیا ہو۔ میرا دل دہل گیا، بھلا کوئی انسان ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مجھے اس سے ڈرنا لگنے لگا تھا۔ میں چیخ کر سب کو جگانے کا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک کمرے میں لے جا کر بند کر دیا۔ اگلی صبح جب سب لوگ چلے گئے تو انہوں نے مجھے کھانا لا کر دیا، جسے میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ میری بھوک پیاس رات کا منظر دیکھ کر اڑ چکی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا چاہے میرا باپ مجھے جان سے ہی کیوں نہ مار دے، مگر میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اس لیے میں نے اپنی ساس سے صاف صاف اپنے گھر جانے کا بول دیا، اور یہ بھی بول دیا کہ اگر وہ لوگ مجھے طلاق دلوانا چاہتے ہیں تو شوق سے دلوا دیں۔ ویسے بھی ایک جانور صرف انسان کے ساتھ کون رہ سکتا تھا؟ میری باتیں سن کر میری ساس بالکل خاموش ہو گئی، اور پھر انہوں نے مجھے دوبارہ مجھ پر ہنسنا شروع کر دیا اور ایک ایسی حقیقت مجھے بتائی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میرا باپ ان ساری باتوں کے بارے میں جانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے میری شادی کروا دی، کیونکہ میرے باپ نے ایک جگہ سے 50 لاکھ کا قرض اٹھا رکھا تھا جسے میری ساس نے ادا کیا تھا۔ بدلے میں اس نے میری شادی اپنے بیٹے سے کروانے کی شرط رکھی تھی، تو میرے باپ نے بنا سوچے سمجھے میری شادی کروا دی۔ میں یہ سن کر بے حد دکھی ہوئی۔ صرف قرض چکانے پر انہوں نے میری شادی ایک جانور سے کروا دی۔ اس سے تو اچھا تھا وہ اپنے ہاتھوں سے میرا گلا دبا دیتے۔ میں نے ان سے پوٹلی کے بارے میں بھی پوچھا، مگر اس وقت انہوں نے مجھے کچھ نہ بتایا۔ لیکن اس بار انہوں نے پوٹلی کا راز بعد میں بتانے کا وعدہ کیا، مگر اس کے ساتھ یہ وعدہ بھی لیا کہ اب میں خاموشی سے باہر آ جاؤں اور کسی سے کچھ نہ بولوں، جو جس طرح ہو رہا ہے خاموشی سے دیکھتی رہوں۔ میرے لیے یہ کام کافی مشکل تھا، لیکن پھر بھی مجھے ہمت کر کے یہ سب کرنا تھا۔ اگلے دن اپنے وعدے کے مطابق بابا آ گئے۔ میرا شوہر پھر ڈر گیا، مگر اس بار بابا نے میرے شوہر کو ایک بڑے ڈنڈے سے خوب مارا، یہاں تک کہ میرا شوہر بے ہوش ہو گیا۔ پھر میری ساس اور نند نے بابا کی مدد سے انہیں کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ بابا نے اپنے جھولے میں سے انجیکشن نکال کر میرے شوہر کو لگایا اور پھر حیران ہو گئی، بھلا کوئی فقیر ڈاکٹری علاج کیسے کر سکتا ہے؟ میں بابا کے جاتے ہی اپنی ساس کے سر ہو گئی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر کا سارا راز جان کر ہی دم لوں گی۔ میں اپنی ساس کے سامنے گئی تو وہ شاید میرے بولنے سے پہلے ہی سمجھ گئی کہ میں کیا پوچھنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے میرے کمرے سے باہر لے گئی۔ ہم صحن میں بیٹھ گئے اور پھر میری ساس نے بولنا شروع کیا۔ میرے شوہر اور بیٹا غصے کے بے حد تیز ہیں، وہ مجھے ذرا سی بات پر مارتے ہیں، یہ تم نے دیکھ ہی لیا ہوگا، مگر میرے بیٹے کو ایک بیماری ہو گئی، اسے دورے پڑنے لگے، اور جب جب اسے دورے پڑتے وہ سارے گھر کا پکا ہوا اور بنا پکا کھانا کھا جاتا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے مجھے بہت مارا۔
انہیں لگا کہ میں جھوٹ بول کر ان کے اور ان کے بیٹے کے درمیان دوریاں پیدا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو اس نے اپنی بیماری کو ماننے سے انکار کر دیا اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے حد درجہ غصہ ہونے لگا۔ دن بدن میرے بیٹے کی حالت بگڑنے لگی۔ پھر میں نے ایک ڈاکٹر کو بہت سارے پیسے دے کر ڈھونگی بابا کا روپ اختیار کرنے کا بولا، کیونکہ میرے شوہر اور بیٹے کو ڈاکٹر سے زیادہ بابا کی کرامت پر یقین تھا۔ اسی بات کا فائدہ میں نے اٹھایا۔ پھر اسی طرح میں بابا کی مدد سے اپنے بیٹے کا علاج کرواتی تھی۔ جب میرا بیٹا جوان ہوا تو مجھے اس کے لیے ایک بیوی کی تلاش تھی، مگر خاندان والوں کو کسی حد تک میرے بیٹے کی بیماری کا علم ہو چکا تھا، اسی لیے خاندان والوں نے اسے بیٹی دینے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے میں نے نہ چاہ کر بھی تمہارے باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کروا دی۔ انہوں نے اقبال جرم کیا۔ میں نے ان کی باتیں سن کر سمجھ نہ پائی، آخر ان کی حالت پر افسوس کروں کہ اپنی بربادی پر روں۔ اب لگے ہاتھ مجھے پوٹلی کا راز بھی بتا دیں۔ اس پوٹلی میں کچھ جنگلی پھول ہیں جو میرے بیٹے کے دماغ کو پرسکون رکھتے ہیں، اسی وجہ سے بہت وقت سے اسے دورے بھی نہیں پڑ رہے۔ میں ہر 7 دن بعد وہ پھول بدل دیتی تھی، کیونکہ 7 دنوں میں ان کی خوشبو مانند پڑ جاتی تھی، مگر مجھے تو اس میں دھاگے ملے تھے۔ ہاں، میں نے وہ پوٹلی بدل دی تھی۔ میں تمہارے ہاؤ بھاؤ سے سمجھ گئی تھی، شاید تم پوٹلی کے بارے میں جاننا چاہتی ہو، اس لیے اس کی جگہ دھاگوں والی پوٹلی رکھ دی۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر آپ نے مجھے اس دن کیوں مار کھلوائی؟ میں نے ان سے شکوہ کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس دن صرف میں نے نہیں بلکہ تمہارے شوہر نے بھی تمہیں پوٹلی کھولتے دیکھ لیا تھا، اور میں نے اپنے بیٹے کے دماغ میں یہ بات بٹھا رکھی تھی کہ اگر وہ پوٹلی کھل گئی تو اس کے وجود میں شیطان واپس آ جائے گا۔ اگر میں تماشا نہ کرتی تو اسے شک ہو جاتا، شاید یہ پوٹلی وغیرہ سب جھوٹ ہے۔ میرا ساتھ دو بیٹا، تمہارا شوہر جانور نہیں بلکہ بیمار ہے۔ انہوں نے مجھ سے گزارش کی تو میں نے بھی اس بات میں سر ہلا کر ان کا ساتھ دیا اور وعدہ کیا، آخر وہ میرا شوہر تھا، اور اگر وہ بیمار تھا تو میرا فرض تھا کہ میں اس کی مشکل میں اس کا ساتھ دوں۔